اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ کی حمد و ثنا بعد حضور نبی پاک صاحب الاوراق تاجدار مدینہ شعور قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی
جمعہ مبارکہ کے اندر تمہارے سامنے سید الشہداء شہزادہ قربا راغب جوش مصطفیٰ نواسہ رسول جگر گوش بطول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی مدینے پاک میں روان کی مکے تک یہ بیان ہو چکا ہے۔ حضرات محترم پچھلے جمعہ مبارکہ کے اندر میں عرض کر رہا تھا کہ میرے امام علی مقام جب مکہ مکرمہ پہنچے ہر پاسے یہ شور پہ گیا، ہر پاسے شہرت ہو گئی کہ آقا حسین مدینہ چھوڑ کے مکے تشریف لائے گے۔ ادھر کوفے والے بھی علم ہو گیا، کوفے والے نے خط لکھنے شروع کر دیتے کہ آقا حسین اسی ساڈے کو تشریف لے آؤ، اسی تواڈے محباں تواڈے منن والیاں تواڈے عاشقاں اس واسطے تسی تشریف لے آؤ گے تے جڑیاں یزید دیاں بد کرداریاں نے انہاں دا محاسبہ ہو جائے گا۔ آخر مکے دیاں معتبر حضرات نے عرض کی تھی آقا حسین اگر تسا کوفے جانا ہے، کوفے جان کو پہلے کوفے وال اپنا سفیر کسی کو بنا کے بھیجو تاکہ کوفے جا کے کوفے کے حالات کا جائزہ کرے، کوفے کے حالات دیکھے، اگر حالات ٹھیک ہوں یا جس طرح بھی حالات ہوں وہ دے مطابق وہ خط لکھ دیں گے، پھر وہ دے مطابق قدم اٹھانا۔ آخر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کیتا گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جدوں انہاں دا نام نکلیا کہ کوفے میں جانا ہے، آپ چائیں خوشی خوشی کوفے والے روانہ ہو گئے۔ آپ کے نال آپ کے دو ننے شہزادے نے، ایک دا نام محمد ہے، ایک دا نام ابراہیم ہے، ایک دا نام محمد ہے، ایک دا نام ابراہیم ہے۔ آگا جس نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں چل گئے، چلدیاں جب کوفے پہنچے، کوفے والیاں نے روحانہ استقبال کیتا۔ کوفے والیاں پہلے دن 12,000 کوفی نے حضرت امام مسلم نے ہاتھاں تے بیعت کی۔ کتنے ہزار؟ 12,000 کوفیاں نے حضرت امام مسلم نے ہاتھاں تے بیعت کی۔ پھر دوسرا دن ہویا، اپنا جناب 40,000 کوفیاں کی تعداد ہوگی جنہاں نے امام مسلم نے ہاتھاں تے حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ آخر دن گزرتے جا رہے ہیں، دن گزرتے جا رہے ہیں، اور جانیا حضرت امام مسلم مختار سخفی دے گھر ٹھہرے ہیں، انہاں دے مقامات دے اندر اپنا تشریف فرمانے قیام کرنے نے۔ آخر مسلمانوں اپنا کوفے کے اندر یزید تے اپنا دوسری مدروسن یزید تے بندے بھی مدروسن جس لوگوں نے یہ حالات دیکھے کہ دن بدن اپنا یزید کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے اور امام مسلم دیاں ہاتھاں دے بیعتاں ہو رہی ہیں۔ اس وقت کوفے دا گورنر حضرت نعمان بن بشیر سن، حضرت نعمان بن بشیر کوفے کے گورنر سن۔ یزید کے گورنر جاسوسی سن، یزید کی انہاں جا کے آکھیا نعمان بن بشیر نو، اے نعمان تیری موجودگی دے اندر اس کوفے دے اندر حضرت امام مسلم آئے ہوئے اور یزید کے خلاف بغاوتاں ہو رہی ہیں، یزید کے خلاف آوازاں اٹھ رہی ہیں، تو خاموش ہے۔ انہاں کیا کی کرنا چاہیے؟ اے حضرت امام مسلم کو قتل کرنا چاہیے۔
نال بھی محبت رکھتا ہے فوت ہے مومن فوت ہے مومن فوت ہے ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا فرمایا جڑا حضور دی آل نال محبت رکھتا ہے فوت ہویا وہ شہید فوت ہویا مل کے کہہ دو سبحان اللہ اچھی کہہ دو سبحان اللہ یا حضور دی آل نال محبت رکھتا ہے فوت ہویا وہ شہید فوت ہوئے پھر حضور دی ذاتی پاک نے فرمایا ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا فرمایا جڑا حضور دی آل نال بغض رکھتا ہے عداوت رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے مر گیا وہ کافر مریا کون مریا بولو اچھی بولو کون کافر مریا مسلمانوں باغ جنت کے احمد ہاں خانے اہل بیت تم کو میدان نار کا اے دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت میں یا حضور دی آل نال محبت رکھدا ہویا فوت ہویا او مومن فوت ہویا جڑا بغض رکھدا ہویا مر گیا وہ کافر مریا ہے معلوم ہی ہو گیا حضرت نعمان بن بشیر نبی دی آل نال محبت رکھن والے نہیں پیار رکھن والے نہیں پر جس بلے انہاں یزیدیاں دی تار نہ گئی انہاں جناب والا یزید تک امام بجایا اے یزید کوفے کے اندر تیرے خلاف بغاوتاں ہو رہی ہیں اور حضرت امام حسین کی طرف حضرت امام مسلم بھی کوفے کے اندر تشریف لے آئے نے اور اپنا در پہ اپنا انہوں نے ہتھاں تے کوفی پیدا کر دینے پہ آخر مسلمانوں کہ تو یزید تک امام پہنچا یزید نے اپنا وزیر یہودی سرجون میں بلایا انہیں آکھیا اے کام ہو رہے انہیں باجو مشرہ دے انہیں آکھیا اے یزید کوفے اپنا بسرے دا حاکم عبید اللہ ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد اس کو کوفے دا گورنر مقرر کیتا جائے اور نعمان بن بشیر مرحوم کر دیتا جائے گورنری کو ہٹا دیتا جائے آخر مسلمانوں جس میں یزید نے مشورہ یہودی نہ لیا کیا ادھر مومن ہوتا تو مسلمان ہوتا وزیر ہے اسی کو مشورہ لیتا معلوم ہوا کہ پہلے کا وزیر ہی پہلے پورے کا وزیر ہی پورا جنہیں مشورہ دیتا آخر مسلمانوں کو بیت اللہ ابن زیاد یزید نے پیغام بھیجا اے عبید اللہ اپنی جگہ بسرے دن کسی اور مقرر کر کہ تم کوفے پہنچ گئے نعمان بن بشیر معذور کر دے میرا آرڈر سنا دے کہ تم اپنا گورنری سنبھال مسلمانوں کے دل جس پر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کے حالات ہوئے تھے یہ حالات بالکل درست ٹھیک نے حضرت امام مسلم بن حکیم نے امام علی مقام بھی خط لکھ دیتا آقا حسین کوفے کے حالات بالکل ٹھیک نے تمہارے من مارنے تمہارے محبت رکھنے والے تمہارے پیار رکھنے والے جتنا بھی جلدی ہو سکتا ہے کسی کوفے تشریف لایا یہ تو خاطر والا ہو گیا اور عبید اللہ ابن زیاد بھی آ گیا جس میں جناب اللہ آیا مغرب اور عشاء کے درمیان نقاب کر کے آیا ہے وہ بڑا مکہ تے ایار سی کس رستے کس دروازے داخل ہویا اس دروازے جس دروازے میرے امام علی مقام دے تشریف لے آنا سی اس دروازے آیا اپنا چہرے دے نقاب ڈالیا ہوئے کوفے والیاں سمجھا کہ آقا حسین دی ذات تشریف لائے
کوئی بھی امام مسلم کا ساتھ نہ دے، کوئی بھی امام مسلم اپنا پناہ نہ دے، جس نے پناہ دی میرا ساتھ دے گا، انہوں نے کرن وطن آج کیا جانیا، انہوں نے بچے یتیم کر دیتے جانے، انہوں نے تباہ و برباد کر دیتا جائے گا۔ خبردار کوئی بھی امام مسلم کا ساتھ نہ دے۔ آخر مسلمانوں الفے دلوں لرز گئے، خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، ایک ہی بن گئے، ایک ہی بن گئے۔ آخر مسلمانوں جب کوفے دے لوگوں نے چمکیاں دیکھیا سنیا، انہاں دا کوفے والے نے حضرت امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیتا، حضرت امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیتا۔ ادھر امام مسلم نے لکھا کہ کوفے والے میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آپ نے دوبارہ انہاں لوگوں کو جمع فرمایا، جمع کر کے سمجھایا، آقا ہے کوفے والوں دیکھو دین دین یہ ایمان ایمان یہ کیوں مسیح دی اپنا عبید اللہ دیا عبید اللہ دیا تبکیاں لکھے آگئے، یاد رکھو میں دعا بلایا مہمان اور آقا حسین دی طرف مقرر کیتا ہے اور آل رسولہ اولاد علیہ اس واسطے خود خیال کرو مہمان اگر اس طرح سلوک نہیں کرے گا۔ آخر ایک بار پھر جناب والا کوفے والے لوگ حضرت امام مسلم کے نال ہو گئے، لیکن پھر دوبارہ یہ بےدیاتی حالات دیکھے، دوبارہ کمکیاں دیا، دوبارہ انہوں نے ڈرایا ڈھونگایا۔ آخر شام کا ویلا ہوا، ایک دیگر ہوتا ہے کہ نماز دے ویلے حضرت امام مسلم نے پیچھے کئی کوفی نماز پہ پڑھتے رہے، ابو سلام پھیریا، ایک بھی نظر نہ آیا، سلام پھیریا، پیچھے ویکھیا کوئی نہ سجے نہ کھبے نہ پیچھے۔ آخر کلے امام مسلم رہ گئے یا انہوں نے نال ننے نندی شہزادے رہے۔ آخر مسلمانوں حالات خراب ہوتے جا رہی ہیں، جس میں حضرت امام مسلم کوئی بھی آج بٹھان والا اپنے گھر کے اندر تیار نہیں، کوئی بھی پانی پلانے والا نہیں، کوئی بھی کھانا دینے والا نہیں۔ آخر آپ پریشان ہیں اور کوفے دیاں گلیاں دے اندر پھر دینے پہ جس میں مسلمانوں ایک ایسا منظر ہو گیا جدا نقشہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی نے اس طرح پیش کیتا، اور فرمانے کہ چیچر میں چنا دیکھیا ہر ایک نے اپنے بوئے بند کر اپنے دروازے بند کر لے، رات کا ویلا چلدیاں دیکھے ایک دروازہ کھلیا، اس دروازے کی وڈیری مائی بیٹھی
جدا نام تو ہے. آپ مائی دے کول تشریف لے گئے. فرمایا اماں پیاس لگی ہے, پانی مل جائے گا؟ پوچھا بیٹا تسی کون ہو؟ فرمایا میں نبی دی یاد اور علی دی اولاد امام مسلم دی نقیل ہوں. مائی قربان ہوئی, مائی گنی میں سبگی جانا میں وادی جانا, کتھے میں غریب کتھے نہ پیارے نگرانا, کتھے میں کتھے اے نبی دیار. آخر مسلمانوں مائی اپنا قربان ہوئی, صدقے واری ہوئی, حضرت کی ہے پیارے امام مسلم آؤ میرے گھر اندر تشریف لے آؤ. مسلمانوں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے گئے. مائی صاحبہ نے بٹھایا, ادب کیتا, احترام کیتا اور اپنی قسمت ناز کیتا, اپنی قسمت ناز کیتا. اور یارو ایک عام مرید ہوئے پیر لا, جب مرید کا پیر چل گیا دے وہ مرید اپنی قسمت ناز کرے گا, اپنی قسمت ناز کرے گا. یارو انہیں گھر کے اندر آقا حسین کا پیر امام مسلم آیا ہے. نبی آلہ دے, نبی آلہ دے, علی آلہ دے. آقا مسلمانوں مائی نے بڑی محبت نال اپنے مہمان کی عزت کی ہے, پانی پلایا, کھانا دیتا, بہتر بستر بچھا کے دیتا. رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی ہے. آخر مائی دا پتر آ گیا, جلدی مانا جہنمی پتر آ گیا. جب بیٹا آیا ماں نہیں سی پتا کہ یہ دنیا دے لازم پہ گیا ہوا ہے. ماں نے بڑی محبت نال فرمایا اے بیٹا ساری قسمت دا ستارہ چمک گیا, سارے نصیباں دا ستارہ چمک گیا. کیوں کہ سارے گھر نبی دی آل ہے, علی دی اولاد آئی, چمستان نبی دا پھل آیا. ماں نے دسیا, پتر مسکرایا, بچو بڑا خوش کہ میں ابن زیاد کو جا کے کلا دیا اور انعام حاصل کرا. کیوں اس یزیدی کا اعلان سی کہ جڑا امام مسلم گرفتار کر کے لے آئے یا اطلاع دے وے انہوں انعام و اکرام میں نوازیا جائے گا. دنیا دا کتا جنگی ماں دا جہنمی بیٹا نکلے گیا, جناب چھپ کر کے گھروں بار نکل گیا. ابن زیاد کو جا کے کلا دیتی اے ابن زیاد, حضرت امام مسلم ساٹھے گھر کے اندر موجود نے. مسلمانوں ابن زیاد نے حضرت امام مسلم کی گرفتاری واسطے 500 سپاہیاں دا دستہ بھیجا. آخر جسے حضرت امام مسلم نے اپنی کرنا دیا یزیدی لشکر دیا گھوڑیاں دیا آوازاں سنیا. آپ سمجھ گئے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر آ گیا, یزیدی آ گئے. آپ تلوار لے کے باہر نکل گئے, باہر نکلے شیرہ کی طرح. جس ویلے اللہ اکبر یزیدی لشکر انہاں آپ تے حملہ کیتا, آپ نے بڑی بہادری نال روکیا اور بہادری دے نال مقابلہ کیتا. جس ویلے یزیدیاں ویکھیا کہ بالکل واضح طور تے جانا نہیں چاہتا, آخر انہاں چال کھیلی اور بہانے دے نال حضرت امام مسلم عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں. جس میں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار حضرت امام مسلم تشریف فرمائے. عبید اللہ ابن زیاد کے اندر اے مسلم تسی ایتھے آ کے یتیم کے خلاف بغاوت نہ کر لیو. آخر مسلمانوں پیسہ شروع ہو گیا. میرے امام مسلم آپ نے گردن جھکائی نہیں, آپ نے گردن جھکائی نہیں, نیوے پہ نہیں, بلکہ برابر ابن زیاد کو جواب دیتے ہیں
نے آخر نتیجہ کی نکلیا ابن زیاد کر دے اپنی جلات میں اشارہ کر دے کہ امام مسلم اپنا دارالامارات دے لے جایا جائے لے جایا جا کے اپنا سر تن کو جدا کر دیتا ہے جس دارالامارات دے لے گئے حضرت امام مسلم نے فرمایا اے یہودیو اے کوفیو یاد رکھو جدو کسی نو پھانسی دی جائے ماریا جائے انیاں کوئی وسیطہ ہوندیاں نے میریاں وسیطہ سن لو یاد رکھو پہلے نمبر دے میں امام حسین کو خط لکھ گیا آقا حالات ٹھیک نے تسی تشریف لے آؤ آپ کو تسا خط لکھ رہے آقا نہ آنا کوفے دے حالات خراب ہو چکے ہیں اور دوسرے نمبر دے میں فلانے آدمی کا قرض دینا میرا کوڑا بھیج کے انہوں قرض ادا کر دینا تیسری گل لے اس کوفے دے شہر دے میرے دو ننے ننے شہزادے ہیں انہاں نوں مارنا نہ انہاں نوں چیکنا نہ انہاں نوں سدانا نہ حفاظت مدینے پہنچا دینا آخر مسلمانوں ایک اللہ ہویا آخر ابن زیاد کا اشارہ آیا جنات نے بار کیتا امام مسلم کا سرے انور تن کو جدا کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون جب حضرت امام مسلم شہید ہو گئے ایک ابن زیاد نے اعلان کر دیتا جڑا امام مسلم دیا شہزادیاں کو گرفتار کر کے لے آئے گا انہیں انعام دیتا جائے گا کوفے دے لوگ نہیں مال دے دنیا دے لالچی ہو گئے آخر ابن زیاد نے ڈرایا دمکایا کہ خبردار کوئی بھی امام مسلم دیا بچیاں نو اپنے گھر دے اندر پناہ نہ دے حضرت امام مسلم اپنے پتراں نو حضرت قاضی شرح رحمت اللہ علیہ دے سپرد کر گئے ادھر امام مسلم شہید ہو گئے قاضی صاحب نو پتہ چلیا قاضی صاحب دونوں شہزادیاں نو اپنے کول بلا کے سر تے ہاتھ پھیریا شہزادے سمجھ گئے کہ ساڈے ابو دی خیر ہے آج مسلمانوں حضرت قاضی شرح اسلام بیان کرنے جس طرح یتیماں دے نال بیان کیتا جاندا ہے مسلمانوں حضرت امام مسلم دے شرح عرض کرنے قاضی جی اس طرح بیان کرنے اور جس طرح یتیماں نال بیان کیتا جاندا ہے مسکیناں نال بیان کیتا جاندا ہے خیر دی ہے حضرت قاضی دیاں چیخاں نکلیاں فرمایا اے شرح میں کیڑے منہ نال آکھاں کہ تواڈے ابو شہید ہو چکے نے رات نے تواڈے ابو شہید کر دیتا ہے دونوں شہزادیاں دیاں چیخاں نکلیاں آہی نکلیاں حضرت امام مسلم حضرت قاضی شرح فرماتے ہیں اے شہزادو آواز نہ کرو ایسا بولو ایسا آواز کرو کیونکہ گلی گلی کوچا کوچا بازار بازار پورے کوفے دے اندر تواڈی تلاش واسطے سپاہی شہید نکلے ہوئے نے کتنے آواز کی کرو کتنے پکڑے نہ جائے آخر مسلمانوں دونوں شہزادے جڑے نے خاموش ہو گئے نے حضرت قاضی شرح کہتے ہیں آج شام نو رات نو ایک قافلہ دروازہ عراقی تو مدینے پاک جان والا دے میں تمہوں نے سپرد کر دینا کیونکہ اپنا مدینے پاک پہنچ جاؤے آج مسلمانوں بچے خوش ہو گئے اتنے شام ہوئی قاضی شرح نے اپنے بیٹے اسد نو حکم دیتا اے بیٹا جان انہاں شہزادیاں دے نال دروازہ عراقی دے لے جاؤ اتھوں قافلہ مدینے پاک کی طرف جا رہا ہے انہاں شہزادیوں سے اچھی یعنی کہ پاک بینت انسان اچھی طبیعت والے دے حوالے کرانا تاکہ بخیر و حفیظ مدینے پاک پہنچا اپنا جناب والا قاضی شرح کا پتر اسد دونوں شہزادے نال لے کے اس دروازے دے پہنچا پتا کی چلیا کہ قافلہ مدینے پاک وال جان والا نکل چکیا ہے قافلے کی دھول نظر آ رہی ہے اپنا اسد کے اندر شرح
ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ اس بھائی نے آکھیا اے بچوں میں بھی تمہوں لگتا پھرنا، تمہاری تلاش کرتا پھرنا، تسی مل گئے ہو، چلو میں تمہوں ابن زیاد دربار میں چلا۔ ابن زیاد کا نام شہزادے نے سنیا گے، شہزادے چاہوں گے سہم گے، فرما لگے اے ابن زیاد دیا سبایا سامنے ابن زیاد کو نہ کری، اب سامنے چھوڑ دے، قیامت والے تیمو چھوڑ دیتا جائے گا، اب سامنے تینے رمانی کر، قیامت والے تینے رمانی کی دی جائے گی، اب سامنے تے درس کا، قیامت والے تینے درس کی دا جائے گا۔ مسلمانوں کرو مہربانی، تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ بچیاں نے آکھیا فرمایا اے سپاہیا اب سانو چھڑ دے، قیامت والے دن چھوڑ دے، اب ساڑھے تے رحم کر، قیامت والے تیرے تے رحم کیتا جائے گا، اب ساڑھے تے مہربانی کر، قیامت والے تیرے تے مہربانی کی جائے گی۔ ابن زیاد سپاہی کہندا ہے شہزادوں میں تمہیں ابن زیاد کو لے گی رائے آخر مسلمانوں تمہاں شہزادیوں ابن زیاد دربار لے جایا گیا، ابن زیاد کو جو شہزادے پہنچے گئے، ابن زیاد نے یزید پر خط لکھیا اے یزید مسلم دے بیٹے نے گوہ موجود نے، انہوں قتل کر دیتا جائے یا تیرے کو بھیج دیتا جائے۔ آخر مسلمانوں کی ہویا انہوں خط لوانا ہویا بھی ایدن دونے شہزادے جنہیں کبھی اپنی ابن زیاد دربار کبھی جناب بڑا جیل کے اندر بیچ دے جانے نے، جیل کا دروگا اپنا مشکور نامی ہے محب اہل بیت نبی دیالنا محبت کرنے والا، نبی دیالنا پیار کرنے والا۔ آخر مشکور نے دیکھیا پوچھیا بچوں تسی کون ہو؟ بچیاں کی کیا فرمایا ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ حضرت مشکور نے بڑا ادب کیتا، احترام کیتا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، لطفاً سواریا، بڑا ادب احترام دلا رکھیا اور آکھیا اے شہزادو آج شام میں تو انہوں رستے دے پا دیاں گا، قادسیہ کا رستہ تو انہوں دس دے مگا اور میری نشانی پوٹھی ہونے گی، اتھے میرا بھائی جگہ بھائی کو دوبال قادسیہ اتھے چلے جائے کہ تو انہوں مدینے پچا دے۔ مسلمانوں شام ہوئی، مشکور نے دعا شہزادے نو جیل دے وچوں کڑیا اور اپنی انگوٹھی پیش کر دیتی کہ اے نشانی اس میرے ویر نو میرے بھائی نو دکھاویو، میرا بڑا میرا بھائی دوانو مدینے پہنچا دے۔ جس نے مشکور نے رہا کیتا دونوں شہزادے رات میں چل دیا سفر کر دیا مسلمانوں ننیا عمرانے ننے قدر میں ننے ہاتھ میں، کبھی جناب والا پہاڑیاں ہوندیاں، کبھی کوئی جگہ کبھی ناہموار جگہ آ رہی ہے، کبھی کوئی مقام آ رہا ہے، کبھی کوئی جگہ آ رہی ہے۔ مسلمانوں کبھی ڈگ رہے کبھی اٹھ دینے، کبھی ڈگ دینے کبھی اٹھ دینے۔ آخر رات گزر گئی دیکھا
اے بچوں اے پتروں تسی کون ہو؟ فرمایا ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کس ہو تنہا مسافر ہے مدینے کے۔ امام مسلم نے سنا دیا، امام مسلم نے بیٹیا اور فرما کہتے اے اماں جان اے مائی سانو نہ ماری۔ اس لونی نے دعا شہزادے نو اپنی گودی دے اندر بٹھایا پیار کیتا، سے پوچھ گیا دعا شہزادے نو اپنی اماں دی گودی یاد آ گئی، اپنی ماں کی گودی یاد آئی۔ آخر مسلمانوں بڑا غور کرنا، وہ کیسا منظر ملا، کیسا ملا کیسے حالات ہوں گے۔ آخر کو لونی کہتی ہے اے شہزادو میں جتنی لونیاں جتنی نوکرانیاں اور جی میری ماں کرے وہ محب اہل بیت نبی دی آل پیار کرنے والی ہے، نبی دی آل محبت کرنے والی ہے، وہ تمہارا خیال کرے گی، تمہاری خدمت کرے گی، تمہاری تکلیف فراہم کرے گی۔ آخر مسلمانوں وہ لونی دعا شہزادیاں نو اپنی ماں کندے گھر لے گئی، جا کے کہتی ہے اے میری ماں کرو ایک میں چلو سامنے نبی دے تو پھل لے کے آئی ہوں، جمستانی نبی دے تو پھل لے کے آئی ہوں۔ آخر کو مقتل جڑی قربان ہوئی فدا ہوئی، حضرت کرتی شہزادے آؤ میں تمہاری محبہ تمہارا پیار کرنے والی ہوں، تسی آل رسول ہو۔ نبی دی آل پیار کیتا، دعا شہزادیاں نوایا دلایا اور زلفاں سواریاں اور ایک الگ کمرہ دے دیتا، پھر کھانا دیتا، ہر لحاظ نہ مہمان نوازی کی۔ پھر جس نے رات کا حصہ گزریا رات ہوئی، اس عورت کا اس مادن کا جڑا خامد سی وہ انہاں بچیاں دی تلاش میں نکلیا ہوا جدا نا حارث سے، جس نے رات کا حصہ گزریا حارث گھر آیا آگے منجی کے بیٹھ گیا، آگے کے اندر دیکھو اپنا امام مسلم دیا بچیاں کا انعام انہوں مل گیا ہے، اور عورت چونک گئی ہے کہتی ہے اے حارثہ چھوڑ دے کیڑیاں خیالاں وچ بھی آیا ہے، کیڑیاں خیالاں وچ نبی دی آل پیار کریے اللہ راضی ہو جاتا ہے، نبی دی آل محبت کریے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اب چھوڑ دینا اپنا خیالات کو۔ آخر خامد نے حارث نے اپنی بیوی کو روٹی منگی ہے، روٹی پیش کی گئی ہے، روٹی کھا رہے ادھر جناب والا دونوں شہزادے آرام فرما رہے ہیں اور خواب کے اندر اپنے ابو کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، خواب کے اندر اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر دیکھ رہے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت امام مسلم فرما رہے ہیں اے مسلم تو دے آگئے اپنے پترانوں کی دے حوالے چھوڑ آیا میں، کی دے حوالے کر آیا میں، اب کی دی آقا میں دے آیا ہوا ان قریب بھی آن والے نے، ان قریب بھی آن والے نے۔ آخر مسلمانوں کی ہویا ایک خواب دیکھ رہے ہیں جس میں بیدار ہوئے تمہاں شہزادیاں چیخاں نکل گیا آہی نکل گیا، تمہیں شہزادے پر یہی ہوگی آوازاں نکار رہے رو رہے رونی دی آواز جب عرب سے تنہ مٹ گئی ہے۔ حارث کے اندر اپنی بیویوں اے بچے کھلے ہو رہے اے بچے کھتے ہو رہے اب حارث کی بیوی کہتی ہے اے ہمسایاں دے بچے ہوں گے گوانیاں دے بچے ہوں گے، اے نہیں اے ساڑھے گھر کے اندر شعور ساڑھے گھر کے اندر آباد ہے۔ آخر اپنا بیوی نے بڑا سمجھایا بڑا رو گیا لیکن نہ رو گیا، اٹھیا خود چراغ جلایا اس کمرے وال چلا گیا جسے دونوں شہزادے موجود سن، اس نے دروازہ کھولیا دونوں شہزادے اپنا بغل ہی ہو گے، رونے نے پوچھا اے بچیوں تسی کون ہو؟ بچیوں نے سمجھا یہ سادہ محب ہوئے گا، سادہ منن والا ہوئے گا، سادہ پیار کرنے والا ہوئے گا۔ بچے فرماتے ہیں ہم ہیں ٹکڑے
جان دے بیٹھا وے مر گیا وے آخر مسلمانوں مصرے کے اس ظالم نے اپنے بچیاں انہاں بچیاں امام مسلم دیا شہزادیاں کبھی بالا کو پکڑ کے تصیر کر دیا کبھی بالا کو پکڑ کے زمین دے گرا رہا وے بیوی حالت نہیں چھڑا رہی ہے لیکن ظالم نہیں چھوڑ رہا آگے حالت کا پتر بھی چھڑا ہے حالت کا غلام بھی چھڑا ہے لیکن وہ بات نہیں آ رہا آخر مسلمانوں دونوں شہزادیاں پکڑ کے کمرے کو باہر لے آیا کدی تماچے مار دے کدی ٹھڈے مار دے بیوی دی آنکھاں جو اتھو آگے حارث دی بیوی کہندی ہے ظالمہ حارثہ نہ مارنا شہزادے نہ مارنا بچیاں اے حارثہ کہ انہوں چھڑ دے قیامت والے تینوں چھوڑ دیتا جائے گا لیکن حارث نہیں مارا رہا پھر حارث دی بیوی کہندی ہے اے حارثہ ارے سید ہے یہ سید ہے تماچے نہ لگا ارے سید ہے یہ سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے ورکو زمین پر نہ گرا ارے سید ہے یہ سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے ورکو زمین پر نہ گرا بس بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے ڈالنا نامر آخر دار تمہاں شہزاد رو پکڑ کے نہر صراط کے کنارے دلا گیا ہے تمہاں شہزاد رو رالت شہید کر دیتا مسلمانوں تمہاں دیتا جانے نہر صراط اندر بہا دیتے گئے سر تھیلے کے بہا کے ابن زیاد سے باہر چلا گیا ہے ڈاگی کہتا ہے اے ابن زیاد میں تیری دشمنوں دے سر لے کے آئی ہوں میں انعام دیتا ہے اکرام دیتا ہے دادا انعام میں بچیاں نے سر لے کے آئی ہوں ابن زیاد خفا ہے انہیں آکھا میں یزید دو خط لکھے ہوئے اگر یزید نے گم حیات بچے زندہ یعنی زندہ بچے ہوں گے میں گیر بار دے آؤں ابن زیاد نے آکھا کیڑا تو آٹے وچوں جیڑا اس حارث نو اسی جگہ تے لے جا کے واسرے جہنم کرے قتل کرے ایدہ انعام یہی ہے آخر ایک بندہ اٹھیا حارث نال لے کے نہر فرات تے پہنچیا ویکھیا حارث دا بیٹا بھی قتل ہو جاتے ہیں حارث دا غلام بھی قتل ہو جائے کیوں کیتا حارث نے کیتے بیٹا تے غلام بھی اور بیوی زخمی ہوئی ہے کیوں قتل کیتے یہ وہ دوویں غلام اور بیٹا دوواں شہزادیاں دی حمایت چھٹاندے سن لیکن حارث کو شرم نہ آئی آخر حارث واسطے انعام کیے کہ اس نے قتل کیتا جائے یا ابن زیاد دا سپاہی خدا نام مقتل ہے اس نے آگے حارث نو واسطے جہنم کیتا لیکن ہم نے پہلے ہاتھ چکے ہاتھ بٹے نے پھر پیر بٹے نے پھر کان بٹے نے پھر جناب میرا سر تن کو جدا کر دیتا ہے واسطے جہنم کر دیتا پھر وہ جو سازا یعنی تمہاں شہزاد اندر تڑ جڑی نے اپنا سامنے موجود نے اور سر جڑے نال جڑ گئے نے اور اوتھے ہی انہاں دوواں دے مزار بنائے گئے نے حضرات محترم ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے آئی حیدر کی صدا ہمارے پیارے پہنچے مسلمانوں نبی دی یاد نال پیار کیتیاں جنت ملتی نبی دی یاد نال محبت کیتیاں جنت ملتی ہے نبی دی یاد نال دشمنی رکھتیاں لعنتاں ملتیاں نے جہنم ملتی ہے اللہ اکبر حضرات گرامی یہ وہ ہستیاں نے جنہاں نوں رب نے بھی پسند کیتا ہے جنہاں نوں مصطفیٰ بھی پسند کیتا ہے تے جنہاں دے نال ہر مومن ہر مسلمان ہر